السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 2-3 ایشوز پہ بات کریں گے. ایک یہ کہ پاکستان نے بٹ کوائن ریزرو بنانے کا اعلان کیا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہے، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس بات کو میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بٹ کوائن ریزرو پاکستان نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بحیثیت ملک کے اس سے کیا فائدہ ہوگا. ایک اس پر بات کریں گے، اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ جو کام پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں 17 سال میں نہ کر سکی، افغان حکومت نے، طالبان نے وہ کام صرف 3 سال میں کر دیا. وہ کیا کام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آج کی اس کی ویڈیو میں. تو میرے خیال میں پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ جو کام پیپلز پارٹی کی حکومت 17 سال میں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ میں پی پی کی حکومت کو 17 سال ہو چکے ہیں. یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا. 17 سال میں تو دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. تو پیپل پارٹی کی پچھلے 17 سال سے اب 18واں سال شروع ہونے والا ہے، سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور سندھ کی حالت آپ سب کے سامنے ہے کہ وہاں کے اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، گدھے وہاں پر بندھے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں کے اسکول جو ہے، کرسیاں ان کے اندر، ٹیبلیں خالی رکھی ہوتی ہیں، تنخواہیں جو ہے اساتذہ گھر میں بیٹھ کے لے رہے ہوتے ہیں، کوئی بچے نہیں ہوتے، کوئی پڑھنے والے نہیں ہوتے. یہ حالت ہے. تو وہ کام کہ جو طالبان نے 3 سال میں کیا ہے، اور وہ کام سندھ حکومت 17 سال میں ابھی تک نہیں کر سکی، وہ کیا کام ہے؟ وہ کام ہے سیف سٹی کیمرے لگانے کا کام. یعنی سیف سٹی پروجیکٹ آج کی جدید دنیا میں ہر جگہ پر ہوتا ہے. اسلام آباد میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ ہے، جسے شروع کیا گیا تھا، اور میرے حال میں 1-2 سال کے اندر اسے مکمل کیا گیا تھا. پورے اسلام آباد کے اندر کیمرے لگائے گئے تھے، اور اب ان کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے ہر چیز کی اسلام آباد میں، جس میں وارداتیں بھی ہیں، جس میں ٹریفک کا کنٹرول بھی ہے، جس میں حادثات بھی ہیں. ساری چیزیں اس میں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ان معاملات کو حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو سیف سٹی کا پروجیکٹ سندھ کے اندر پی پی کی حکومت کو 17 سال ہو چکے ہیں، اور ابھی تک وہ کراچی میں، خاص طور پر کراچی میں سیف سٹی کا پروجیکٹ بہت سالوں سے جاری ہے، اور ابھی تک اس کو وہ مکمل نہیں کر سکے. اس پروجیکٹ کے تحت کراچی میں 60,000 کیمرے لگانے تھے. اب تک آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں خبر آپ کو دے رہا ہوں، اب تک صرف 150 کیمرے لگے. کتنی بڑی کارکردگی دکھائی ہے پیپل پارٹی کی حکومت نے کہ کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت 60,000 کیمرے لگانے تھے، اور اب تک الحمدللہ پیپل پارٹی کی حکومت 150 کیمرے لگا چکی ہے. بہت بڑا کام کر دیا. 150 کیمرے اس نے لگا دیے ہیں. اس کے مقابلے میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کو آئے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں، اور انہوں نے کابل شہر میں، جو کراچی کے مقابلے میں چھوٹا شہر ہے، وہاں پر انہوں نے 90,000 کیمرے لگائے ہیں. یعنی کابل شہر شاید آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی اتنا چھوٹا ہوگا کراچی کے مقابلے میں، شاید 10 کابل ہوں اور 1 کراچی کے برابر ہوگا. تو کابل میں انہوں نے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت 90,000 کیمرے لگائے ہیں، اور لگا کر اس کو چلا بھی دیا ہے. وہ سسٹم آن کر دیا، چل گیا ہے، مکمل ہو گیا وہ پروجیکٹ. جبکہ کراچی میں یہ کتنے سالوں سے یہ پروجیکٹ جاری ہے، اور اب تک صرف 150 کیمرے لگے ہیں. بس کھاؤ اور مال بناؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی امن کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بدترین شہر ہے. وہاں پر چوریاں، ڈکیتیاں، وارداتیں، لوٹ مار، یہ جو ہے ایک عام سی بات ہے. لیکن پیپل پارٹی کی حکومت، وہ جو ہے ان کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے. وہاں کی آپ سڑکیں جا کر دیکھ لیں. وہاں پر آدمی کپڑے پہن کے 1 گھنٹے کے لیے ذرا باہر جائے تو ان کے برا حال ہو جاتا ہے. ناک اور داڑھی اور بال اور کپڑے اور ہر چیز گندی ہو جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جس کے گردے کے اندر پتھری ہو تو آپ 1 گھنٹہ گاڑی میں سفر کریں، آپ کے جھٹکے لگ کے آپ کے گردے کی پتھری نکل جائے گی. یہ حالات بنا رکھی ہے پیپل پارٹی نے. بہرحال اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، اور دوسری خبر یہ تھی کہ پاکستان نے بٹ کوائن کے ریزرو بنانے اور قومی بٹ کوائن والٹ جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حکومت بٹ کوائن کو سرکاری ذخائر میں شامل کرے گی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر. زر مبادلہ کے ذخائر جی 15 ارب رہ گئے، جی پھر 10 ارب رہ گئے، جی 5 ارب رہ گئے، جی ختم ہونے والے ہیں، پاکستان جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. تو زر مبادلہ کے ذخائر یوں سمجھ لیں کہ ایک پیسہ ہوتا ہے، کچھ وہ زر ہوتا ہے کہ جو تبادلے میں استعمال ہوتا ہے، یا خزانہ ہوتا ہے.
تو یہ زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے گولڈ کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، ہر ملک کے ہوتے ہیں، گولڈ کی صورت میں بھی، اور پاکستان کے پاس گولڈ کی صورت میں بھی ہیں اور ڈالر کی صورت میں بھی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر یہ انقلاب آیا ہے یا یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ پاکستان گولڈ اور ڈالر کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن کے ذخائر بھی رکھے گا، زر مبادلہ کے ذخائر بھی رکھے گا، ریزرو جو ہے وہ بٹ کوائن کی بھی اپنے پاس رکھے گا۔ تو یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے دیکھیں، ایک تو فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بٹ کوائن جو ایک جدید کرنسی ہے، یہ ایک جو ہے وہ قانونی حیثیت اختیار کر جائے گی پاکستان میں، ٹھیک ہے نا؟ تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جہاں پر بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایک قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ شرعی لحاظ سے یہ ہو جائے گا کہ ابھی تک شرعی لحاظ سے مفتیان کرام سے جب بھی فتویٰ پوچھا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، تو ظاہر ہے ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں واضح کوئی ہمیں تفصیلات نہیں پتہ کہ کرنسی کام کیسے کرتی ہے، اور سب سے اہم جواب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک حکومت پاکستان نے اس کو قانونی حیثیت اختیار نہیں، اس کی قانونی حیثیت اس کو نہیں دی۔ تو اس لیے جو چیز ظاہر ہے ملکی قانون میں بھی قانونی حیثیت نہ رکھتی ہو تو اس کو شرعی طور پر بھی ناجائز ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اعتبار سے اب جب اس کو قانونی حیثیت دے دی جائے گی، ظاہر ہے جو چیز ہمارے ریزرو کا حصہ بن جائے گی، ہمارے زر مبادلہ کا حصہ بن جائے گی، تو وہ پھر شرعی لحاظ سے مفتیان کرام کے لیے اس کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عوام اب بٹ کوائن کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکے گی۔ یعنی جیسے دیکھیں، ہم خریداری کرتے ہیں، ہم علی ایکسپریس سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ظاہر ہے ہم جو پیمنٹ کرتے ہیں تو ڈالر کے ذریعے کرتے ہیں، اگرچہ ہم تو ڈالر کے ذریعے نہیں کرتے، ہم تو پیمنٹ اپنے کارڈ کے ذریعے کرتے ہیں، ہمارے کارڈ میں، ہمارے بینک میں تو پاکستانی کرنسی ہوتی ہے، لیکن یہ پاکستانی کرنسی اسٹیٹ بینک اس کو کنورٹ کرتا ہے ڈالر میں، اور پھر اسٹیٹ بینک سے ڈالر کے ذریعے پیمنٹ ہوتی ہے علی ایکسپریس کو یا جو بھی چیز آپ نے عالمی طور پر خریدنی ہے۔ تو اب جب بٹ کوائن بھی ہمارے زر مبادلہ کا حصہ بن جائے گا یا ہمارے ریزرو کا حصہ بن جائے گا، تو اب لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس بٹ کوائن ہے تو وہ بٹ کوائن کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکیں گے، قانونی ہوگا، کوئی اس پہ پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، کوئی چھپ چھپا کے بات نہیں ہوگی، تو اب آپ بٹ کوائن کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکیں گے۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بٹ کوائن وصول بھی کر سکیں گے۔ جس طرح ہمیں کوئی باہر سے رقم بھیجتا ہے، ڈالر بھیجتا ہے یا پیسے بھیجتا ہے تو ہم اس کو وصول کرتے ہیں، اسی طرح اب اگر ہمیں کوئی پیمنٹ کرے گا بٹ کوائن کے ذریعے تو وہ پیمنٹ ہمیں وصول ہوگی اور ہمیں ملے گی۔ اسی طرح ایک اور فائدہ پھر ظاہر ہے جب یہ اتنے کام ہوں گے تو پھر اس کا تیسرا کام یہ بھی ہوگا کہ ہمارے جو منی ایکسچینجر بنے ہوتے ہیں، جو ہر شہر میں دکانیں ہوتی ہیں کرنسی چینج کرنے والی، تو وہاں پر دنیا کی ہر کرنسی چینج ہوتی ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، ریال خرید لیتے ہیں، ڈالر خرید لیتے ہیں، اور تو اسی طرح ہم پیسے دے کر بٹ کوائن بھی اپنے والیٹ میں ڈال سکیں گے، یا بٹ کوائن دے کر ہم پاکستانی کرنسی بھی خرید سکیں گے، تو ایکسچینج کر سکیں گے، تو یہ کام بھی ایک شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بٹ کوائن موجود ہیں، تو وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ اب اپنے بٹ کوائن کو پاکستانی کرنسی میں تبدیل کر سکیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی۔ کیوں بہتر ہوگی؟ اس لیے بہتر ہوگی کہ اس وقت ویکیپیڈیا کے مطابق پاکستان میں 4 کروڑ لوگ، یہ معمولی تعداد نہیں ہے، ویکیپیڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 4 کروڑ لوگ کرپٹو کرنسی کے صارفین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کرپٹو کرنسی کے کسی نہ کسی طرح سے وہ صارفین ہیں، 4 کروڑ لوگ پاکستان کے۔ تو یہ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے کرپٹو کرنسی کے اعتبار سے۔ پہلا جو ہے وہ ویتنام ہے، جہاں پر سب سے زیادہ لوگ ہیں، کرپٹو کرنسی کے صارفین سب سے زیادہ موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر بھارت ہے اور تیسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ تو بھارت دوسرے نمبر پر اس لیے ہے کہ بھارت کی آبادی اتنی زیادہ ہے، 140 کروڑ کی آبادی ہے، تو پاکستان کی تو صرف 25 کروڑ ہے۔ تو اگر فیصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید پاکستان بھارت سے بھی آگے نکل جائے، ٹھیک ہے نا؟ بھارت سے بھی آگے ہو فیصد کے اعتبار سے، لیکن چونکہ وہاں کی آبادی زیادہ ہے تو اس لیے پاکستان کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ تو اب اس سے ملک کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ کرپٹو کرنسی قانونی بن جائے گی، بٹ کوائن قانونی بن جائیں گے، تو جو لوگ 4 کروڑ جو لوگ ہیں جو چھپ چھپا کے غیر قانونی طریقے سے یہ سارا کچھ کرتے تھے، لین دین جو کرتے تھے بٹ کوائن کے ذریعے یا کرپٹو کے ذریعے، تو اب وہ قانونی دائرے کے اندر آ جائے گا، تو اس سے ظاہر ہے ملک کو فائدہ ہوگا اور ملک کی معیشت اس سے بہتر ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔